وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ آسان ترجمہ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ لقومی اپنی قوم کو یا قومی اے میری قوم اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم اپنے اوپر اذ جب جعلہ اس نے پیدا کیے فیکم تم میں انبیاء نبی جمع وجعلکم اور تمہیں بنایا ملوکن بادشاہ وآتاکم اور تمہیں دیا ما جو لم یوتی نہیں دیا احدن کسی کو من سے العالمین جہانوں میں۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب پیدا کیے تم نے نبی اور کر دیا تم کو بادشاہ اور یاد دیا تم کو جو نہیں دیا تھا کسی کو جہاں میں موضح قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا وطن چھوڑ کر نکلے اللہ کی راہ میں اور ملک شام میں آ کر ٹھہرے اور مدت تک ان کی اولاد نہ ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تیری اولاد بہت پھیلاؤں گا اور زمین شام ان کو دوں گا اور نبوت دین کتاب اور سلطنت ان میں رکھوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت وہ وعدہ پورا کیا بنی اسرائیل کو فرعون کی بگاڑ سے خلاص کیا اور اس کو غرق کیا اور ان کو فرمایا کہ جہاد کرو مالکہ سے ملک شام فتح کر لو پھر ہمیشہ وہ ملک شام تمہارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبائل بنی اسرائیل پر سردار کیے تھے ان کو بھیجا کہ اس ملک کی خبر لاویں۔ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت خوبیاں بیان کیں اور وہاں جو مالکہ مسلط تھے ان کا دور و قوت بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم قوم کے سامنے ملک کی خوبی بیان کرو اور دشمن کی قوت کا ذکر مت کرو۔ ان میں سے 2 شخص اس حکم پر رہے اور 10 نے خلاف کیا۔ قوم نے سنا تو نامردی کرنے لگی اور چاہا کہ پھر الٹے مصر چلے جائیں۔ اس تقصیر کی وجہ سے 40 برس فتح میں دیر لگی۔ اس قدر مدت جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے رہے جب اس قرن کے لوگ مر چکے مگر وہ 2 شخص کے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے ان کے ہاتھ سے فتح ہوئی، یعنی تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے نبی تم میں پیدا کیے، مثلاً حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف اور خود موسیٰ و ہارون علیہ السلام۔ پھر ان کے بعد بھی یہی سلسلہ مدت دراز تک ان میں قائم رکھا،
یعنی فرعونیوں کی ذلیل ترین غلامی سے آزادی دلا کر ان کے اموال و املاک پر قبضہ کیا، اور اس سے پہلے تم ہی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزائن اور سلطنت پر کیسا تسلط عطا فرمایا۔ پھر مستقبل میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ نبی اور بادشاہ پیدا کیے، گویا دین اور دنیا دونوں کی اعلیٰ نعمتوں سے تم کو سرفراز کیا، کیونکہ دینی مناصب میں سب سے بڑا منصب نبوت اور دنیاوی اقبال کی آخری حد آزادی اور بادشاہت ہے۔ یہ دونوں چیزیں مرحمت کی گئیں، یعنی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطاب فرما رہے تھے، بنی اسرائیل پر تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ خدا کی نوازشیں ہوئیں، اور اگر احد من العالمین کا عموم پر حمل کیا جائے تو یہ اس لیے صحیح نہیں کہ امت محمدیہ کی نسبت خود قرآن میں تصریح ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 110، اور کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ آسان ترجمہ، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو، الارض المقدسۃ، ارض مقدس، اس پاک سرزمین، التی جو کتب اللہ اللہ نے لکھ دی، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور نہ لوٹو، علی پر، ادبارکم اپنی پیٹھ، فتنقلبوا ورنہ تم جا پڑو گے خاسرین نقصان میں۔ اے قوم، داخل ہو زمین پاک میں جو مقرر کر دی ہے اللہ نے تمہارے واسطے، نقصان میں۔ اے قوم، داخل ہو زمین پاک میں جو مقرر کر دی اللہ نے تمہارے واسطے، اور نہ لوٹو اپنی پیٹھ کی طرف، پھر جا پڑو گے نقصان میں۔ یعنی خدا نے بیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ تیری اولاد کو یہ ملک دوں گا، وہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے ہاتھوں پر پورا ہو۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں بزدلی اور پست ہمتی دیکھ کر غلامی کی زندگی کی طرف مت بھاگو۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا بے شک اس میں قوم ایک قوم جبارین زبردست، وانا اور ہم بے شک لن ندخلها ہرگز داخل نہ ہوں گے، حتی یہاں تک کہ یخرجوا وہ نکل جائیں، منها اس سے، فإن پھر اگر یخرجوا وہ نکلے منہا اس سے، فإنا تو ہم ضرور داخلون داخل ہوں گے۔ بولے موسیٰ، وہاں ایک قوم ہے زبردست اور ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، یا پھر اگر وہ نکل جائیں گے اس میں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ یعنی بہت قوی عقل تنومند اور پررعب، یعنی مقابلہ کی ہمت ہم میں نہیں، ہاں بدون ہاتھ پاؤں ہلائے پکی پکائی کھا لیں گے، آپ معجزے کی زور سے انہیں نہ نکالیں، انہیں نکال دیں۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون على الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ قال کہا رجلان دو آدمی من الذين ان لوگوں سے جو یخافون ڈرنے والے، انعم اللہ اللہ نے انعام کیا تھا، علیہما ان دونوں پر، ادخلوا علیہم تم داخل ہو ان پر، حملہ کر دو، الباب دروازہ، فاذا پس جب دخلتموه تم داخل ہوں گے اس میں، فانکم تو تم غالب آؤ گے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فتوکلوا بھروسہ رکھو، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے۔ کہا دو مردوں نے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے کہ خدا کی نوازش تھی، ان دو پر گھس جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں، پھر جب تم ان میں گھس جاؤ گے تو تم بھی غالب ہوگے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر یقین رکھتے ہو۔ دو شخص حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا تھے جو خدا سے ڈرتے تھے، اس لیے مالکہ وغیرہ کا کچھ ڈر ان کو نہ رہا، ہر کے تر سید از حق و تقوی گزید ترصد از جن و انس و ہر کے دید، یعنی ہمت کر کے شہر کے پھاٹک تک تو چلو، پھر خدا تم کو غالب کرے گا۔ خدا عشق کی مدد کرتا ہے جو خود بھی اپنی مدد کرے۔ معلوم ہوا کہ اسباب مشروعہ کو ترک کرنا توکل نہیں، توکل یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے انتہائی کوشش اور جہاد کرے، پھر اس کے مثمر و منتج ہونے کے لیے خدا پر بھروسہ رکھے، اپنی کوشش پر تنازع اور مغرور نہ ہو۔ باقی اسباب مشروعہ کو چھوڑ کر خالی امیدیں باندھتے رہنا توکل نہیں، تعطل ہے۔ قال یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہنا قاعدون۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ ان بے شک ہم لن ندخلها ہرگز داخل نہ ہوں گے ابدا کبھی
بھی مادامو جب تک وہ ہیں وفیہ اس میں فضب سو تو جا انتا تو وہ رب کا تیرا رب فقاتلا تم دونوں لڑو انا ہم ہاؤنا یہیں قائد بیٹھے ہیں۔ بولے اے موسیٰ ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر جب تک وہ رہیں گے اس میں جو سو تو جا اور تیرا رب ہو تم دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ اس قوم کا مقولہ ہے جو نحن ابناء اللہ یحبہ کا دعویٰ رکھتی تھی، مگر یہ گستاخانہ کلمات ان کی مستمر تمرد و طغیان سے کچھ بھی مستبعد نہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ قال موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب انی میں بے شک لا املک اختیار نہیں رکھتا الا نفسی اپنی جان کے سوا واخی اور اپنا بھائی وافرق بس جدائی کر دے بیننا ہمارے درمیان بینہ اور درمیان القوم قوم الفاسقین نافرمان۔ بولا اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی سو جدائی کر دے تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت دلگیر ہو کر یہ دعا فرمائی چونکہ تمام قوم کی حدود حکمی اور بزدلانہ عصیان کو مشاہدہ فرما رہے تھے، اس لیے دعا میں بھی اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا کہ وہ بھی نبی معصوم تھے اور کسی کا ذکر نہیں کیا۔ یوشع اور کالب بھی دونوں کے ساتھ تب آ گئے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ قال اس نے کہا فإنها پس یہ محرمۃ حرام کر دی گئی علیہم ان پر 40 سنة سال یتیہون بھٹکتے پھریں گے فی الارض زمین میں فلا تأس تو افسوس نہ کر علی پر القوم قوم الفاسقین فرمایا تحقیق وہ زمین حرام کی گئی ہے ان پر 40 برس ہر مارتے پھریں گے ملک میں تو افسوس نہ کر نافرمان لوگوں پر، یعنی جدائی کی دعا خصی اور ظاہری طور پر تو قبول نہ ہوگی، ہاں مانا جدائی ہوگی کہ وہ سب تو عذاب الہی میں گرفتار ہو کر حیران و سرگرداں پھرتے تھے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام پیغمبرانہ اطمینان اور پورے قلبی سکونی کے ساتھ اپنے منصب ارشاد و اصلاح پر قائم رہے، جیسے کسی بستی میں عام وبا پھیل پڑے اور ہزاروں بیماروں کے مجمع میں 2-4 دوست و قبیل قلب ہوں جو ان کے معالجہ چارہ سازی اور تفقد افعال میں مشہور رہے۔ اگر فافرق بیننا کا ترجمہ جدائی کا کر دی گئی فافرق بیننا کا ترجمہ جدائی کر دی گئی کی جگہ فیصلہ کر دے ہوتا تو یہ مطلب زیادہ واضح ہو جاتا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سب کے اہل کتاب کو سنائے اس پر کہ تم پیغمبر آخر زمان کی حفاظت نہ کرو گے، جیسے تمہاری اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت چھوڑ دی تھی اور جہاد سے جان چورا بیٹھے تھے تو یہ نعمت اوروں کو نصیب ہوگی، چنانچہ نصیب ہوئی اگلے ماہ کے لیے۔ اس سارے رکوع کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ کے حوال پر غور کیجیے، ان پر خدا کی وہ انعامات ہوئے جو نہ پہلے کسی امت پر ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ ان کے لیے خاتم الانبیاء سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابدی شریعت دے کر بھیجا، ان میں وہ علماء اور ائمہ پیدا کیے جو باوجود غیر نبی ہونے کے انبیاء کے وظائف کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ ایسے خلفاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے قائد بنے جنہوں نے سارے جہاں کو اخلاق اور رسول سیاست وغیرہ کی ہدایت کی۔ اس امت کو بھی جہاد کا حکم ہوا، مالکہ کے مقابلے میں نہیں، روئے زمین کے تمام جبارین کے مقابلے میں محض سرزمین شام فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ شرق و غرب میں کلمت اللہ بلند کرنے اور فتنے کی جڑ کاٹنے کے لیے۔ بنی اسرائیل سے خدا نے ارض مقدس کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس امت سے یہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ سورہ نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 55۔ اگر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد میں پیٹھ پھیرنے سے منع کیا تھا تو اس امت کو بھی خدا نے اس طرح عطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ سورہ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 15۔ انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفقات و مارکہ سے ڈر کر یہاں تک کہ گزرے کہ فاذهب انت وربک فقاتلا انھا ھونا قاعدون۔ سورۃ 5 المائدہ 24 آیت نمبر 24۔ تمہارا پروردگار جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ سمندر کے سمجھوں اس جانے کا حکم دیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے اور ایک شخص بھی ہم میں سے علیحدہ نہیں رہے گا۔ امید ہے کہ خدا آپ کو ہماری طرف سے وہ چیزیں دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ ہو کر اس کے دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے ہر طرف جہاد کریں گے۔ خدا کی فضل سے ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا فاذهب انت وربک فقاتلا انھا ھونا قاعدون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 24۔ کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنی مدت بنی اسرائیل فتوحات سے محروم ہو کر وادی طے میں بھٹکتے رہے، اس سے کم مدت میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مشرق و مغرب میں ہدایت و ارشاد کا جھنڈا گاڑ دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔